تو وہ اصل تھی جس رات میں قرآن نازل ہوا، لیکن اس کی برکتیں ابھی باقی ہیں، اور کہا ہر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ یہ ہماری ہسٹری بھی تو ہے نا کہ ان برکتوں کو یاد کرو، ان لمحات کو یاد کرو، اور اس کے ذریعے سے یاد کر کے ان برکتوں کا تقاضا، ان برکتوں کی گزارش ہم پر اس کی چھینٹا جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں مانگو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ یہ اس لیے یہ دن منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ منانے سے مراد ہم نے کچھ اور کچھ لوگوں نے لے لیا، اور آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہمارے یہاں پر کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں منانے کے۔ ان کو اب منانا پڑتا ہے کہ بھئی ایسے نہ کیجیے آپ۔ دین میں افراط و تفریط نہیں ہے، دین تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری اداؤں کا نام ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اس سانچے میں اگر ڈھل کر ہم کریں تب تو وہ رحمت ہے، اور اگر اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کے لیے بھی زحمت بنتا ہے اور خود ہمارے لیے بھی زحمت بنتا ہے، جیسا کہ آپ ہمارے یہاں اور اکثر جگہوں پر دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے یہ ساری تمہید اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ آج وہ تاریخ ہے جو تاریخ اسلام کی ایک یادگار تاریخوں میں سے ہے۔ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ اول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور اب یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، 22 جمادی الاخر۔ آپ کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں، علماء اہل سنت کا اس پر اجماع ہے اور اتفاق ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ صدیق اکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں اگر سب سے افضل ترین کوئی شخص ہے، کوئی ذات ہے، تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی، ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ اب ان کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، اور ان 10 میں یہ 4 بھی ہیں، اس کو بھی یاد رکھیں۔ وہ جو 10 ہیں اس میں سے یہ 4 بھی ہیں، چراغو مسجدو محرابو منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر۔ اور اس کے بعد جو 6 اور صحابہ ہیں وہ پھر افضل ہیں، افضلیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج کل بہت سارے بیچارے پڑھے لکھے جو دین کی بہت زیادہ سمجھ نہیں رکھتے اور واٹس ایپ اور گوگل سے دین ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تانا دیتے ہیں، کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت ان کو دی، 10 کو، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اب حضور نے بتا دیا کہ جنتی ہیں، اور ابھی بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ حضور کو پتا ہے کہ نہیں پتا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو عشر مبشرہ کے بعد اصحاب بدر ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے بدر کے میدان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داد شجاعت دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس میں شریک ہوئے۔ ان کے بعد اصحاب احد ہیں، احد کی جنگ میں جو شریک ہوئے۔ ان کے بعد بیعت رضوان والے صحابہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کی تھی۔ اور ان کے بعد دیگر صحابہ تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک فرمان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں، صحابی کی فضیلت کیا ہے۔ صحابی، کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ اگر میرا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور میرے حبیب کا کوئی صحابی، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو وہ ایک مٹھی جو اس احد پہاڑ کے برابر سونے پر بھاری ہوگا، وہ کسی امتی کو یہ مقام نہیں مل سکتا جو میرے کسی صحابی کو ملا ہے۔ اور اس صحابی کو بھی کون سا صحابی؟ جس نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک نظر دیکھا ایمان کی حالت میں، اور بس ایمان تو ان کا خاتمہ ہوا۔ پھر صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ، صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے۔ تمام صحابہ کرام میں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک ہمیشہ سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی کسی کام کے لیے آپ کو اجازت دی اور کہیں بھیجا تو اس وقت وہ حضور کے ساتھ نہ رہے ہوں، مگر عام طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہنے کا شرف مسلسل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، یہاں تک کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا موقع آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت کو نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فقد نصرہ اللہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم غار میں موجود ہیں، آپ سب وہ واقعہ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ عام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم میرے حبیب کی مدد نہ کرو، لیکن اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، یعنی ہجرت کے لیے جانا ہوا، آپ دو میں سے دوسرے تھے، اس غار میں دو تھے، ایک تو خود حضور تھے، دوسرے کون تھے؟ صدیق اکبر تھے۔ یہیں سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضور کے بعد دوسرے کون ہوں گے؟ صدیق اکبر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ خلافت کا جو مسئلہ ہے، اس پر بھی علماء کرام اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے خود ان کو دوسرا کہا، سبحان اللہ۔ جب دونوں یعنی صدیق اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے، اذ ہما فی الغار فرمایا، وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، اب اس لفظ پر غور کیجئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار سے فرماتے تھے، وہ یار غار ہیں سبحان اللہ، اور آج یار مزار بھی ہیں سبحان اللہ۔ اپنے یار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ اب یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہوئی، کیونکہ اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، یہ لفظ نازل فرمایا لصاحبہ، ان کے صاحب پر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کے ساتھ یاد فرمایا، اپنے یار سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے۔ اس سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ نص قرآنی کا منکر ہوا اور کافر ہوا، کیونکہ قرآن کریم سے اگر کسی کی صحابیت ثابت ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو اگر کسی نے ان کی صحابیت کا انکار کیا تو اس نے قرآن کریم کی آیت کا انکار کیا، اور قرآن کریم کی آیت کا جو انکار کرے گا وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایمان کہاں باقی رہے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہی فضیلت کافی ہے، یہ لفظ جو ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ
ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ساتھ میں کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ جو نبی کے ساتھ ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہسٹری، اگر آپ دیکھیں پھر ہسٹری دیکھیں تو ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب نازل ہوا تو عذاب جب نازل ہوا تو جو لوگ نبی کے ساتھ رہے اللہ نے ان کو بچایا، اور جو نبی سے جدا ہوئے وہ نہیں بچ پائے۔ تو جس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا انکار کیا، اس نے اس آیت کریمہ کا انکار کیا اور کفر کا ارتکاب کیا۔ بات بہت طویل ہو جائے گی کیونکہ ان کی ذات بھی اتنی عظیم ہے کہ ان پر چند منٹوں میں تو گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ کس پر نازل فرمائی تسکین؟ کیونکہ جب دشمن بالکل غار کے منہ پر آ گیا تھا، دہانے پر، اور صدیق اکبر کہتے تھے حضور اگر وہ ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو وہ ہم کو دیکھ لیں گے، تو میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی، ان پر تسکین نازل فرمائی۔ یہ تسکین، یہ سکینہ کس پر نازل فرمایا؟ تو اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ تسکین سیدنا ابوبکر صدیق پر نازل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سکینت ہمیشہ طاری رہتی تھی، اور یہ تسکین کا مژدہ دیا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے اور ان کی عظمت اور شان کا اقرار کرنے اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج رئیس المفسرین حضرت علامہ قاری محمد ظہیر الدین خان صاحب قبلہ یہاں جمعہ میں تشریف نہیں لائے ہیں، تو حضرت علیل ہیں اس وقت، اور ہم سب جانتے ہیں اور گواہ ہیں کہ حضرت جماعت اور نماز کے اس قدر پابند ہیں کہ سخت سے سخت تکلیف کے موقع پر بھی، جبکہ لاک ڈاؤن وغیرہ بھی رہا اس وقت بھی انہوں نے کبھی جماعت کو ترک نہیں کیا، اور ہم نے کبھی بلا عذر شرعی ان کو دیکھا ہی نہیں کہ انہوں نے کبھی جماعت ترک کی۔ وہ اتنے پابند الحمدللہ۔ لیکن جب ایسا پابند شخص جب مسجد میں جمعہ کے لیے نہ پہنچے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی طبیعت ویسی علیل ہوگی۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضرت کو صحت کامل عطا فرمائے، شفاء کامل عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔